لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ آپ کو پڑھائی کے حوالے سے کیسے پڑھائی کرنا اور کب پڑھائی کرنا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بس کتاب لے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے ہوتے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ پڑھ رہا ہے، ٹیچر دیکھ رہی ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہے، تو ماں باپ بعد میں کہتے ہیں بیٹے سو جا، تھوڑا آرام بھی کر لے۔ لیکن وہ 3 گھنٹے پڑھنے کے بعد، 4 گھنٹے پڑھنے کے بعد بچہ جب بستر پر لیٹتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ اسے یاد ہی نہیں ہوا۔ ایسا کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ میں آپ کو ایک تھیوری سمجھاتا ہوں۔ جو چیز آپ 3 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتے وہ انشاءاللہ 1 گھنٹے میں یاد کر لیں گے۔ میں آپ کو تھیوری سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایک ریکارڈر ہے، ٹیپ ریکارڈر، وائس ریکارڈر۔ میں چاہوں گا کہ میری وائس اس کے اندر کلیئر آئے اور کلیئر ریکارڈ ہو، تو میں کیا کروں گا، ایک دم کوائٹ ایریا میں جا کر کے گفتگو کروں گا تاکہ میری ہی بات اس ٹیپ کے اندر ریکارڈ ہو جائے۔ لیکن اگر میں بات کرتا ہوں، ادھر سے بھی شور ہو رہا ہے، ادھر سے بھی شور ہو رہا ہے، ادھر سے بھی کوئی چلا رہا ہے، تو جب آدمی اس بات کو جو میں نے کی ہے سننا چاہے گا تو اسے کلیئر میری بات سنائی نہیں دے گی۔ جب بھی مجھے کلیئر بات سنانی ہو لوگوں کو اور ریکارڈ کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میری بات کے علاوہ کوئی اور بات کہیں سے اس کے اندر نہ آئے۔ ہوتا یہ کہ بچے جب اسٹڈی کرتے ہوتے ہیں، نظر کتاب پر ہوتی ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، آنکھیں کتاب پر لگی ہوتی ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ ساری مکس سوچ اور مکس جو ہے وہ مائنڈ ہونے کی وجہ سے جو چیز وہ یاد کرتا ہے وہ اسے یاد نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب آپ پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ساری سوچ کو اٹھا کر کے کنارے پر رکھ دو، سارے دل و دماغ میں آنے والے وسوسے کو کنارے پر رکھ دو، اور پورا فوکس، دماغ بھی آپ کا کتاب پر ہو، آنکھ بھی کتاب پر ہو، دل بھی آپ کا کتاب کی طرف ہو، اور اس کے بعد آپ محنت کریں اور اس کے بعد آپ پڑھیں، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائیں گی۔ اور ایک دل و دماغ کے اندر سبق کو، لیسن کو محفوظ کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ لاؤڈلی اس سبجیکٹ کو پڑھیں، لیسن کو پڑھیں۔ آپ جیسے ہی لاؤڈلی پڑھیں گے تو آپ کا کان، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں اور آپ کی زبان ساری چیزیں اس پر توجہ دیں گی اور اس پر متوجہ ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے، میں اس کا تجربہ ہمارے دارالعلوم سے آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک ننھا سا بچہ جو 7 سال کا ہوتا ہے، اور آپ میں سے بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو قرآن مقدس کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ذرا سوچیں کیسے حفظ کرتے ہیں؟ وہ آہستہ پڑھ کر حفظ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ زور سے پڑھتے ہیں، اور زور سے پڑھنے کی وجہ سے وہ آیتیں ان کے دل و دماغ کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ اسے یاد رکھنے کا کیا ہے کہ وہ کیسے اسے یاد رکھیں؟ تو اس کے لیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سبق پارا سنانا، ہفتے میں 1 مرتبہ جو آموختہ ہے، جو کچھ اس نے یاد کیا پورے ویک کے اندر، اس ویک کے اینڈ کے اندر اس کو جتنا یاد کیا تھا وہ سنانا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ 8، 9، 10 سال کا بچہ پورا قرآن مقدس حفظ کر لیتا ہے۔ اسی ٹیکنیک کو آپ کو اس ایجوکیشن کے اندر استعمال کرنی ہے کہ آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ آپ کے کان تک جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آواز پہنچے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیکنیک آپ کو یہ استعمال کرنی ہے کہ آپ کو جو کچھ آپ نے یاد کیا اس کو ریوائز کرنا ہے، اور ہفتے میں 1 مرتبہ جتنا سب کچھ آپ نے پڑھا تھا سب کو ریوائز کر لیں۔ کسی ایک سبجیکٹ کو، کسی ایک کویشچن کو اگر آپ ہفتے میں 3 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو وہ چیز آپ کے دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔
یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے بچے اس سے غفلت برتتے ہیں. ایک اور ٹیکنیک ہے, جیسے ہمارے یہاں عالم جو بچے بنتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ ان کو رٹنا نہیں ہے, کچھ چیزیں رٹنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں, تو وہ رات کے وقت, دن میں کلاس انہوں نے اٹینڈ کی اور دن میں جو سبق انہوں نے پڑھا رات کے وقت تکرار کرتے ہیں, آپس میں گروپ ڈسکس ہوتا ہے, اور اس گروپ ڈسکس کے اندر جو کوشچن سمجھ میں نہیں آتا وہ ایک دوسرے کی مدد سے حل کرتے ہیں. تو آپ بھی گروپ ڈسکشن جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کی تیاری کے لیے, ایگزام کی تیاری کے لیے گروپ کے اندر ایسے لڑکے ہونے چاہیے جو پڑھائی میں دلچسپی رکھتے ہوں. تو کبھی ایسا ہوگا کہ جو کوشچن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, گروپ میں بیٹھنے کی وجہ سے, اس ساتھی کی وجہ سے آپ کو وہ لیسن, وہ کوشچن سمجھ میں آ جائے گا, جس کی وجہ سے آپ اس کے اندر اچھا اسکور کر سکتے ہیں. تو یہ بھی گروپ ڈسکشن بھی بے پناہ ضروری ہے, اس کو آپ خاص طور پر خیال میں رکھیں. ایک اور چیز کہ بہت سارے بچے موبائل ساتھ میں رکھ کر کے اسٹڈی کرتے ہیں, یہ سب سے میجر مسٹیک ہے, یہ سب سے میجر مسٹیک ہے. پڑھائی کے وقت آپ سناٹے کا خیال کریں, پڑھائی کے وقت تنہائی کا خیال کریں, پڑھائی کے وقت کسی اور چیز پر آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. موبائل میسج کس کا آیا, کال کس کا آیا, یہ کسی چیز پر توجہ نہیں, موبائل کو آپ کنارے رکھ دیں. پڑھائی کے وقت پر اچھی طریقے سے پڑھائی ہی پر پوری توجہ دیں. اور پھر میں ایک مرتبہ آپ سے عرض کر دوں, کوئی چیز کسی کے لیے امپاسبل نہیں ہے, ہر چیز پاسبل ہے. بس کمی اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ جذبے کی کمی ہوتی ہے, فیوچر کے بارے میں سوچنے کی کمی ہوتی ہے. جب یہ چیزوں کی کمی ہو اور کوئی ٹارگٹ آدمی فکس نہیں کرتا, جب یہ چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو طالب علم جو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے, وہ نہ اسکور کر پاتا ہے اور نہ کامیابی حاصل کر پاتا ہے. تو آپ ٹارگٹ بھی اپنا فکس کریں, آپ محنت و مشقت بھی کریں, اور آپ یہ چیز جو منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ جو ہے, اسے اپنے دل و دماغ سے ہٹا دیں. اسی طریقے سے خاص طور پر یاد رکھیں کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا کرنے والے جو ساتھی ہوں, ان ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں اور انہی کی سنگت میں رہیں. ایسا نہیں کہ کہیں یار پڑھ لکھ کے کیا ہوگا, ڈگری لے کر کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے کیا کریں گے. ارے یار انجوائے کرو, ٹائم پاس کرو. ایسوں کی سنگت میں کبھی مت بیٹھنا, ورنہ آپ کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا اور آپ زندگی میں کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. بہت سارے بچے صرف اسی لیے اپنا فیوچر ڈارک کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو غلط سنگت ملتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی شاہراہ پر گامزن نہیں ہو پاتے. تو آپ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی آپ کے مورل کو ڈاؤن کرنے والا تو آپ کو نہیں مل رہا, کوئی آپ کو مس گائیڈ کرنے والا تو نہیں مل رہا, کوئی آپ کو نیگیٹو سوچ بتانے والا تو نہیں مل رہا. اگر ایسا کوئی ملتا ہو تو آپ سمجھ لینا یہ آپ کا دشمن ہے, اور اس سے بچنے کی بھرپور آپ کوشش کریں تاکہ آپ اپنے مستقبل کو اچھی طریقے سے بنا سکیں. اور ایک چیز, ٹائم کی پلاننگ کریں. جب تک کہ آپ ٹائم پلان نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سکسیس نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یاد رکھیں, ٹائم ایسی چیز ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ 1000 ٹائم کو کنٹرول کرنا چاہیں گے, ٹائم کنٹرول میں نہیں آ سکتا. میں ٹائم کی اہمیت کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھا دوں. اس بچے سے ٹائم کی اہمیت پوچھئے جو بچہ SSC میں فیل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا پورا سال ٹائم برباد کرنے کی وجہ سے اور پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے, اور اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ افسوس اور اپنے کرتوت کی وجہ سے وہ اپسیٹ رہا کرتا ہے. تو ٹائم, اس کی پلاننگ کریں. اب آپ کے پاس بہت شارٹ پیریڈ ہے, اس میں آپ کو سارے سبجیکٹ کو ریوائز بھی کرنا ہے, تیاری بھی کرنی ہے. تو آپ کے ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی سمجھیں, ایک ایک منٹ کو آپ یوٹیلائز کریں.
آپ کا ایک وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, ایک منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور آپ اب ساری چیزوں سے اپنے رشتے کو توڑ کر اپنی پوری توجہ کتابوں پر لگا دیں. پھر میں ایک مرتبہ عرض کر دوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں میں اتنے دنوں تک یاد نہیں کر سکا, اب کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. نہیں, اس سوچ کو نکال دو. آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو, میں کر سکتا ہوں اور ڈیفینیٹ کر کے رہوں گا. یہ چیلنج کو آپ قبول کریں, یہ بے پناہ ضروری ہے. اسی طریقے سے پیارے بچوں, حوصلہ دینے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی اسٹوری پڑھیں. آج ہمارے یہاں کچھ بچوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے, میرے ماں باپ جھگڑتے ہیں, اس کے لیے پڑھائی میں دل نہیں لگتا, یہ پرابلم ہے, اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں پاتا. میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جن کے گھر میں ان کی ماں کا انتقال ہونے کے باوجود نیکسٹ ڈے SSC کا پیپر تھا, ماں کو دفن کرنے کر آنے کے بعد اس بچے نے رات بھر اسٹڈی کی اور سیکنڈ ڈے ایگزام ہال میں جا کر کے اس نے ایگزام دیا, اور اس کے بعد میرٹ لسٹ میں آ کر کے اس نے بتایا میرے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, غم ماں کا میں لے کر کے بیٹھوں گا تو میرا فیوچر ڈارک ہو جائے گا. ماں کو جاننا تھا, اس دنیا سے چلی گئی, بس اس کی تمنا تھی کہ میں کچھ کر کے بتاؤں, تو میں پڑھائی میں محنت کر کے اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس نے کیا. آپ ایکسکیوز نہ رکھیں, یہ بیمار تھا میں نہیں پڑھ سکا, یہ رشتہ دار میں میت ہو گئی میں اسکول نہیں پہنچ سکا, میں کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا. نہیں, آپ کی عمر جو ہے اس وقت صرف اسٹڈی کی ہے, کسی اور چیز کا غم لینے کی عمر آپ کی نہیں ہے. آپ کی عمر صرف اسٹڈی کی ہے. آپ کسی بھی چیز کا ٹینشن, کسی بھی چیز کا آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی خیال لانے کی بجائے آپ پورا فوکس اپنی تعلیم پر کریں. اس لیے کہ یاد رکھیں, اگر توجہ نہیں دیتے اور اللہ نہ کرے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا ریزلٹ نہیں آتا, تو کوئی بھی غم اور ایکسکیوز آپ کے پیرنٹس یا آپ کے ٹیچر ایکسپٹ نہیں کریں گے. سارا بلیم آپ ہی پر ہوگا کہ آپ نے محنت نہیں کی. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فیملی پرابلمز ہوں یا اور کوئی چیز ہو, اسے اپنی تعلیم کے اندر اور اپنی محنت کے اندر رکاوٹ نہ بنائیں, بلکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ محنت کرنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ذہنی دباؤ. آدمی ایک دم ٹینشن لے لیتا ہے. بہت سارے بچے اتنا ٹینشن لے لیتے ہیں, بورڈ کا ایگزام کچھ بھی نہیں ہے, ایزی ہے بورڈ کا ایگزام. بورڈ مطلب کوئی بڑی بات تھوڑی ہے, آپ اس کا اسٹریس نہیں لیں. ہاں بس محنت کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا مورل ڈاؤن کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو جتنے اسباق اور جتنی کتابیں یاد ہونی چاہیے اور جتنے کویشچنز آپ کو یاد ہونے چاہیے اور جتنے آنسرز آپ کو یاد ہونے چاہیے, وہ آپ نے اس کا پریپریشن نہیں کیا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ محنت کی تو آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچے SSC کے ایگزام کے اندر جب کم پرسنٹیج ان کے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں میرے پرسنٹیج اتنے نہیں ہوں گے, مجھے زیادہ آنے چاہیے, میں نے سب صحیح لکھا ہوں. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے صحیح طور پر محنت کی ہوتی ہے, اور جو صحیح طور پر محنت نہیں کرتا وہ 50-50 میں رہتا ہے. ہو سکتا ہے کئی مسٹیک ہوئی ہوگی, وہ اتنا کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. میں آپ کو پھر ایک مرتبہ بتاؤں کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے اور بہت وقت ہے. اگر آپ نے آج ہی سے اچھی طرح سے محنت کی تو آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو دباؤ اپنے اوپر نہ بنائیں, انجوائے کرتے ہوئے پڑھیں. آپ کو تھکان محسوس ہو, نیند کا غلبہ ہے تو کتاب پڑھنے نہ بیٹھ جائیں. نیند کا غلبہ ہے کتاب بند کریں, تھوڑی دیر سو جائیں, پھر فریش ہو کر کے آپ پھر پڑھائی شروع کریں, پھر اسٹڈی کریں. آپ بہت سارے بچے کچھ ایسی غذائیں کھاتے ہیں, ایسا کھانا کھاتے ہیں جس سے پورا دن اور رات سستی ان پر طاری رہتی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایگزام تک
ہر ایسے کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس سے سستی پیدا ہو. مثال کے طور پر بہت زیادہ گوشت کھا لیے, بہت زیادہ چاول کھا لیے, پیٹ بھر کر کے آپ نے کھانا کھایا, یہ وہ ساری چیزیں جس سے بدن میں سستی ہوتی ہے, اور 6 گھنٹے سونے کی بجائے 12 گھنٹے تک آدمی سوتا ہے, اور دیکھیں گے آپ کہ جو زیادہ سوتا ہے وہ سو کر کے اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں سستی ہوتی ہے. تو آپ کو چست رہنا ہے. اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ آپ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ رات کو سوتے وقت اپنے سر میں اچھی طریقے سے تیل لگا لیا کریں, اور مارننگ میں شاور لینے کے بعد بھی آپ اپنے سر میں تیل لگا لیا کریں. اس سے بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا, اور جب آپ یاد کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو اس سے بھی کسی حد تک مدد ملے گی. اس کا بھی خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص یہ سوچتا ہے, کوئی بچہ جو ہے طالب علم یہ سوچتا ہے کہ میری تو میموری ویک ہے, مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا. اس تھنکنگ کو نکالیے آپ, اس تھنکنگ کو نکالیے. میں اس کو بتاؤں, بہت اچھی طرح سے آپ کو ایکسپلین کروں گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. جو یہ کہتے ہیں میری میموری ویک ہے, میں ان سے کہوں گا کہ کلوز جو اس کا فرینڈ ہو, اس کا فون نمبر یاد ہوگا. کلوز جو اس کا فرینڈ ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, کب اس نے کیا کہا تھا, کب اس سے بات ہوئی تھی, کیا اس وقت اس نے کہا تھا, وہ ساری چیزیں اسے یاد ہوتی ہیں. تو پتہ یہ چلا میموری ویک نہیں ہے, انٹرسٹ ویک ہے. آپ اپنی کتاب سے محبت کیجئے, آپ اپنی کتاب کے اندر انٹرسٹ لیجئے, آپ اپنی کتاب کو اپنا فرینڈ بنائیے, اور جب آپ یہ بنا کر اس سے اسٹڈی کریں گے تو اس کی کسی چیز کو آپ بھولیں گے نہیں, بلکہ ہر چیز کو یاد رکھنے کی آپ کوشش کریں گے. پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دیتے, اس وجہ سے وہ چیزیں یاد نہیں رہتی. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے, جس سے تعلق ہوتا ہے, جس سے دوستی ہوتی ہے, اس کی ہر چیز اسے یاد رہتی ہے, ہر بات اسے یاد رہتی ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم کے اندر کتابوں سے وہ دلچسپی نہیں رکھتے, اور وہ دوستی نہیں کرتے جو دوستی ان کو کرنی چاہیے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.